اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات انتہائی اعلیٰ اور پاکیزہ تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ہستی کے زیر سایہ پرورش پائی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح غرباء اور فقراء سے انسیت و محبت رکھتے، ان کی دلجوئی فرماتے اور فخر و تکبر بالکل نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ چند غریب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا بے شک اللہ پاک کسی اترانے فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، لہٰذا تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے لبیک کہا تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے اور گھر والوں سے فرمایا جو کچھ جمع پونجی رکھی ہے سب لے آؤ۔ ایک سائل مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا کہ جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ آپ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں مشغول نماز تھے۔ منگتا کی صدا سنتے ہی نماز کو مختصر کیا اور دروازے پر پہنچ گئے۔ دیکھا تو سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کا شکستہ حال بھوک و افلاس کا اعلان کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ ہمارے خرچ میں سے جتنا مال بچا ہوا ہے، عرض کی وہ 200 درہم ہے جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا حقدار ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درہم سائل کو دیے اور فرمایا یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں مہربانی ہی کا حکم ہے، یہ کم ہے، اگر اور زیادہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ سائل نے درہم کے لیے اور آپ کو دعائیں دیتا اور تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات مبارکہ میں عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ کو اپنا لباس زندگی بنائے رکھا اور ہمیشہ اسی نصیحت اسی کی فرماتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کثیر خطبات میں سے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ایک خطبہ وہ بھی ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کربلا پر اپنی شہادت والے دن کے صبح دیا۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد کچھ اس طرح بیان فرمایا، اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو اور دنیا سے بچو۔ اگر دنیا نے کسی کے لیے باقی رہنا ہوتا تو قضائے الہی پر سب سے بڑھ کر راضی رہنے والے، سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا قرب پانے والے انبیاء کرام علیہم السلام اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ دنیا ان کے لیے باقی رہتی، مگر بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کو امتحان اور اہل دنیا کو فنا کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کا نیا پرانا ہونے والا، اس کی نعمتیں اور لذتیں تھکا دینے والی اور اس کا سرور انتہائی بے مزہ ہونے والا ہے۔ اس کا ہر گھر اور ہر منزل عارضی اور زوال پذیر ہے، لہذا توشہ ساتھ لو، بے شک سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز و روزہ، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن اور حج و عمرہ وغیرہ عبادات کثرت سے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ تن سے جدا نیزے کی نوک پر بھی سر مبارک سے تلاوت قرآن جاری رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا بہت شوق تھا، چنانچہ مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 پیدل حج ادا کیے۔ اللہ کریم ہمیں سیرت امام حسین سے حصہ عطا فرما کر دنیا و آخرت میں سیدنا امام حسین کی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دوستوں اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان